غم نہ کری رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا، تیرا دشمن بڑا۔ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ ضرور کلک۔ تو آپ کچھ پیغام دو، کچھ نصیحت کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک آئیڈیل بنایا ہے، تو آپ کی ہر ایک ایک بات کی بہت بڑی ویلیو ہے، تو آپ کچھ کہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ادھر مسکان خان، آپ سے میں ایک بات بولوں گی کہ پہلے تو نماز کی پابندی کریں، اللہ پہ یقین کریں، جو بھی فیصلہ ہوگا ہمارے حق میں ہوگا انشاءاللہ۔ صبر کریں، اللہ پہ یقین کریں اور صبر کریں۔ اور جتنے بھی مجھے سلام پیش کر رہے ہیں بہت دل سے وعلیکم السلام، اور میں سب کو سلام بولتی ہوں اور بہت دل سے سب کا شکریہ ادا گزارتی ہوں کہ سب نے مطلب پوری دنیا مجھے اتنا سپورٹ کر رہی ہے، سب بہت شکریہ، سب کا بہت شکریہ۔ اور یہ فیک نیوز اتنا وائرل ہو رہا ہے یوٹیوب پہ، میں آپ سب کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں، کسی بھی ویڈیو پہ یقین نہ کریں جب تک میں یا میرا بابا آ کے نہیں بولتے کہ ایسا ہے، ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں دیتے کہ اس چیز پر ہاں ایسا ہے کر کے، تب تک یقین نہ کریں، تب تک یقین نہ کریں۔ اچھا، اس کے علاوہ اور بھی یوٹیوب پر ایسی باتیں آ رہی ہیں کہ آپ کو قطر سے بلایا جا رہا ہے، سعودی عرب سے بلایا جا رہا ہے اور ترکستان سے بلایا جا رہا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ ایسا سب کچھ نہیں ہے، ہم ادھر ہی ہے، اور بہت سے باتیں بھی کر رہے ہیں کہ یہ انڈیا چھوڑ کے چلی گئی، ایسا کچھ، یہ سب فل فیک ہے۔ جب تک ہم آپ کو نہیں بولتے، جب تک میں یا میرے بابا اسٹیٹمنٹ نہیں دیتے، تب تک آپ کسی چیز پر یقین نہ کریں۔ اچھا، اور اس کے علاوہ اس وقت آپ کو کسی قسم کا خطرہ، اس لیے کہ ایسے ویڈیوز بھی ہم نے دیکھے کہ یہاں پر آپ کا جینا حرام ہو چکا ہے، سکون تباہ اور برباد ہو چکا ہے، اپنے آپ کو آپ کیسے محفوظ سمجھ رہے ہیں یا کچھ آپ کو خطرہ ہے؟ دیکھو، میں سوچ ہی بھی نہیں تھی کہ اللہ مجھے اتنی عزت بخشے گا۔ اللہ جب عزت دیا ہے تو حفاظت بھی اللہ ہی کرے گا، اللہ کے اوپر یقین ہے۔ یہ ڈراتے ہیں تمہیں موت کا خطرہ ہے، یہ ہے وہ ہے، ہمیں کچھ نہیں۔ میں اگر ڈرتی تو ادھر کھڑتی بھی نہیں۔ اچھا، جس وقت آپ نے نعرہ لگایا تھا تو والد صاحب کو اطلاع کب ملی اس کی؟ میں نعرہ لگا کے میں سوچی بھی نہیں تھی اتنا بڑا ہوگا کر کے، میں اندر چلی گئی۔ پھر اس کے بعد میرے فادر نے فون کیا مجھے کہ مطلب ٹی وی 9 پہ، ایسے ٹی وی پہ دیکھا، پھر فون کیا مجھے، پھر وہ آئے، بعد میں آئے وہ سب ہونے کے بعد۔ آپ کالج کے اندر جانے کے بعد وہ اندر کا ریسپانس کیسا رہا؟ اندر کا ریسپانس مطلب میرے فرینڈس بھی نہیں دیکھ کر تھے، ان لوگوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ میں باہر کیا کر کے آئی۔ پھر میں اندر گئی، پھر وہ رو رہے تھے، پھر بعد میں پرنسپل لیکچر سب مجھے لے کے گئے۔ اچھا، اب جس وقت گاڑی پارک کر رہے تھے، اس کے بعد جا رہے تھے، تو گاڑی کھڑا کر جاتے ہوئے آپ کی نظر وہاں پر جمی ہوئی تھی، تو کیا آپ نے پہلے ہی سے ارادہ کر لیا تھا کہ مجھے وہاں پر جا کر نعرہ لگانا ہے؟ نہیں، توبہ، مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ ایون میں وہاں ان کے سامنے گئی تب تک مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں، لیکن مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ میں ان کو بس، میرے دماغ میں ایسا تھا کہ میں دیکھ کے چلے جاؤں۔ یہ سب اللہ کی رحمت ہے کہ مطلب میرے منہ میں آیا اور میں ہاتھ اٹھائی۔ دیکھیے، یہاں پر رک کر میں ناظرین کو یہ بات سمجھا دینا چاہتا ہوں، ان کا پہلے ہی سے ارادہ نہیں تھا، یہاں تک کہ گاڑی پارک کرتے ہوئے سامنے سے گزرتے ہوئے جب وہ غنڈے بالکل سامنے آ جاتے ہیں تو اچانک ان کی زبان سے اللہ اکبر بول کر 3 مرتبہ نعرہ لگتا ہے۔ دیکھیے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ یہ بھی دوسرے لڑکیوں کی طرح جو ہے روتے ہوئے گزر جاتی، یا نظروں کو نیچے کرتے ہوئے گزر جاتی، یا نہیں تو جب وہ جے شری رام کے نعرے لگا رہے تھے تو یہ گالی گلوچ بھی کر سکتی تھی، ان لوگوں کو برا بھلا بھی کہہ سکتی تھی۔ جب پہلے سے کوئی پلان نہیں، اچانک سامنے آتے ہیں تو ان کی زبان سے نعرہ نکلتا ہے، تو یہ اچانک نہیں نکلتا، ان کے اندر ایسی چیزیں اسٹور کی ہوئی ہیں۔ میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں، برتن پر کوئی چیز رکھ کر آپ چولہے پر رکھیں گے، کیا ابلے گا؟ چائے ہے تو چائے ابلے گی، دودھ ہے تو دودھ ابلے گا، پانی ہے تو پانی ابلے گا، سالن ہے تو سالن ابلے گا، جو اندر ہے وہ باہر آتا ہے۔ الحمدللہ ان کے ماں باپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی والدہ پردے میں بیٹھی ہوئی ہے، تو میں ان کو، ان کی والدہ کو بھی خاص طور سے بہت 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 زیادہ مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ واقعتاً آپ نے ایسے نازک دور میں، فتنوں کے دور میں اپنی لڑکی کی ایسی تربیت دی اور اسلام کی بیس پر ایسا شروع سے ایسی اٹھائی ہے، جب یہ غیروں کے مجمع کے سامنے گئی ہے تو سب سے پہلے ڈٹی ہے، ڈٹ کر مقابلہ، اور سب سے پہلے
ان کی زبان سے جو لفظ نکلا وہ اللہ اکبر کی صدا تھی. تو مطلب اس کی جو ہے خدا کی وحدانیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی, خدا کی بڑائی ان کے خون کے خطرے کے اندر بسی ہوئی تھی. اسی وجہ سے تو اچانک جو ہے اللہ اکبر کا نعرہ نکلا ان کی زبان سے. اور مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ وہاں پروٹیسٹ بھی چل رہا ہے. میں ایک دم گئی, پھر دیکھی وہ لوگ مجھے روک رہے برقع کاٹو, پھر میں اندر گئی. پھر مجھے بہت غصہ آیا کہ وہ بولے ادھر ہی کاٹو. مجھے مطلب تب بہت غصہ آیا, تو میں سوچی کہ دیکھ کر چلے جاؤں. مجھے وہاں تک جانے تک بھی مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں, لیکن میں صرف ان کو گھورتی گئی. اس کے بعد میری زبان میں آیا اللہ اکبر. اچھا ماشاء اللہ. پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ سامنے گئی, شروع میں 3 مرتبہ اللہ اکبر کا نعرہ آنکھ میں آنکھ ڈال کر جو ہے للکار کر نعرہ لگائی. اس کے بعد پھر آگے بڑھتی ہیں. آگے بڑھنے کے بعد پھر سے جو نعرہ لگایا, جبکہ وہ پورے آپ کے پیچھے ہو چکے تھے, اس وقت کیا سوچ کر نعرہ لگایا؟ میں اس وقت اللہ نے مجھے ہمت دی, اور میں سوچی کہ میں اور اللہ کو پکاروں کہ اللہ کی مدد آئے مجھے. وہاں میں جب تک آئی میرا تو کوئی نہیں تھا ادھر, میں اکیلی لڑکی تھی, میں آ رہی تھی اور وہ اور سامنے بڑھ رہے تھے. میں جب پکاری اس کے بعد سب دوڑ کے آئے. اچھا. دیکھیے ہم نے سنا ہے نا, قسمت چمکنا کسے کہتے ہیں, تو اس کی ایک اعلیٰ مثال مسکان بن گئی. دیکھو جب یہ نعرہ لگا کر اندر بھی پہنچ چکی ہیں, ان کی سہیلیوں کو تک پتہ نہیں. جب یہ لوگ جو ہے کلاس کے باہر نکلے ہیں تو ان کا نام ساری دنیا میں پہنچ چکا تھا. تو اس لیے اللہ کی ذات پر ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے, اور عزت اور ذلت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. کسی کی قسمت چمکانے پر آ جائے تو سیکنڈوں میں اللہ تعالیٰ ان کی قسمت کو بدل دیتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بات آپ سے معلوم کرنی تھی. جب آپ کالج سے نکل کر باہر آئے, اچھا اندر جانے کے بعد آپ کے پڑھانے والے ٹیچرز میں سے کسی نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ کو نعرہ پکارنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں, مطلب کسی کو پتا بھی نہیں تھا. وہاں صرف ایک پی ٹی ٹیچر تھا اور پرنسپل, 2 ہی باہر تھے, باقی سب کلاس میں تھے اور کلاس چل رہے تھے. سب کو کچھ پتا بھی نہیں تھا کہ وہاں کیا ہوا تھا کر کے. اور ایون میرے فرینڈس کو بھی نہیں پتا تھا. وہ گھر گئے, ٹی وی میں دیکھے, پھر مجھے کال کیا, مسکان یہ تم ہو, یہ سب کب کیا؟ مطلب وہ کال کیا پھر بعد میں. اچھا. آپ کو اندر پہنچنے کے بعد ڈر تو نہیں ہوا؟ نہیں, مجھے ڈر نہیں ہوا. پھر اس کے بعد میرے فادر آ گئے نا, مطلب ہاں مجھے ڈر نہیں ہوا. اچھا. اور اس کے علاوہ آپ سے بات پوچھنا تھا, میرے ذہن سے نکل رہی ہے. خیر, پھر گھر آنے کے بعد جب ساری دنیا میں آپ کا نام روشن ہونے لگا تو اس وقت اپنے آپ کو کیسا فیل کیا؟ مجھے فخر گھمنڈ کچھ نہیں, کیونکہ وہ لوگ مجھ سے نہیں اس پکار سے ملنے آ رہے ہیں. اس پکار سے ملے تو میں کیوں فخر کروں؟ میں تو اللہ کے پاس شکر گزاری کہ اللہ نے مجھے چنا اس چیز کے لیے. جی دیکھیے, اس میں بھی آپ اس بچی کی دینداری کو اور ان کے تقوی کو سمجھ سکتے ہیں. ان کے اندر ذرہ برابر بھی گھمنڈ, تکبر. آج کسی کو کچھ پیسہ مل جاتا ہے تو اس کی جو ہے لینگویج بدل جاتی ہے, چلنے کا اسٹائل بدل جاتا ہے, دوستوں سے ملاقات کا انداز بدل جاتا ہے, رشتہ داری ختم کر لیتے ہیں. لیکن الحمدللہ جب یہ بچی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اونچی عزت دی. دیکھو اللہ کسی کو اچانک ایسے ہی نہیں چمکاتے. کچھ خوبیاں ہوتی ہیں, کچھ اوصاف ہوتے ہیں, اور اللہ کی مہربانی ہوتی ہے, اللہ کا فضل ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا اونچا نام دیا, عزتوں سے نوازا, ساری دنیا جو ہے تعریف کرنے پر مجبور ہے, تو اس وقت جب ان سے پوچھا جا رہا ہے اپنے آپ میں آپ کو کیسا احساس ہوا, تو اس بچی کی زبان سے نکل رہا ہے کہ مجھے جو عزت ملی اسی پکار کی وجہ سے ملی, اللہ کی وجہ سے. تو واقعتاً ان کے تقوی کی دلیل ہے, ان کے ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے مسلمان لڑکیاں یہ کہتے ہیں کہ ہم پردہ کریں گے, حجاب کریں گے تو ترقی نہیں کریں گے. آپ ایسی لڑکیوں کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ نہیں, آپ اللہ پہ یقین کرو, پہلے اللہ پہ یقین کرو, نماز پڑھو اور یقین کرو, اللہ پہ ایک دم سے یقین کرو, اللہ بے شک آپ کو کامیابی دے گا. اچھا انشاءاللہ ضرور دے گا. تو میں بھی یہی کہتا ہوں, میں نے جمعہ کے بیان میں بھی یہی کیا کہ ہر مقدس چیز, ہر بابرکت چیز جس کی ویلیو بہت زیادہ ہے تو اسے پردے ہی میں رکھا جاتا ہے. جیسے کہ دیکھو کروڑوں گھر بن چکے ہیں, آئندہ بھی بنیں گے, لیکن غلاف صرف کعبۃ اللہ کو حاصل ہے. بے شک کروڑوں کتابیں لکھی گئی اور بھی لکھی جائیں گی, لیکن غلاف اور کپڑا صرف قرآن مجید کو حاصل ہے. بے شک. ہم موبائل خریدتے ہیں تو فوراً اس کے اوپر جو ہے کور چڑھانے کی فکر کرتے ہیں, اس کے اوپر گلاس چڑھانے کی فکر کرتے ہیں تاکہ مارک نہ لگے. تو کیا ایک لڑکی کی عزت, ایک عورت کی عزت موبائل سے بھی کم ہے, گاڑی سے بھی کم ہے؟ تو اس لیے ایک شہرت کی بات ہے, ایک عزت کی بات ہے, ایک موز کا چھلکا جس موز سے ہٹا دیا گیا ہو اور ایک پورے چھلکے کے ساتھ رکھا گیا ہو,
تو ہر کوئی چھلکے والے موز کو کھانا پسند کرتا ہے، اس موز کو کھانا پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ اس میں جراثیم وراسیم بیٹھے ہوئے رہتے ہیں۔ ہم کسی قصاب کے دکان کے پاس بھی جا کر جو ہے بکرے کا گوشت لیتے ہیں تو بکرے کی ران بھی اگر لے کر آتے ہیں تو اسے بھی پیکنگ کرا کے لے کر آتے ہیں، پردے میں لے کر آتے ہیں۔ ایسے لے کر آئیں گے تو ساری جو گلی کے کتے پیچھے لگ جائیں گے۔ تو اور میں نے جمعہ کے بیان میں یہ بھی کہا کہ انڈین گورنمنٹ نے جو ماسک کو ضروری قرار دیا اور اس میں سختی برتی گئی، اور یہ کہا گیا کہ اگر ماسک کے بغیر کوئی نکلتا ہے تو جرمانہ بھی لگایا گیا۔ یہ کیوں کی گورنمنٹ نے، حکومت نے کیوں کیا یہ؟ اس لیے کہ ہماری حفاظت کے لیے، قوم کی جانوں کی فکر کرتے ہوئے، قوم کو ایک وائرس سے بچانا ہے، ایک بیماری سے بچانا ہے، تو اس لیے انہوں نے ماسک کو ضروری قرار دیا۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے، قوم سے بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے، بے شرمی کو ختم کرنے کے لیے، زنا اور بدکاری کو ختم کرنے کے لیے نقاب اور برقعے کو فرض کیا۔ اور جب آپ یہاں سے آپ اپنی زندگی کا کوئی خاص عمل بتا سکتے ہیں جس کی آپ پابندی، مطلب فل پابندی کرتی ہو؟ میں جب کوئی تکلیف میں ہوتی تو آٹومیٹکلی میری زبان پہ اللہ کا نام آتا۔ میں خود بعد میں سوچتی کہ پہلے تو مطلب اللہ کا نام آتا کہ اللہ پہ اتنا یقین کرو، ہر چیز اچھا ہو یا برا ہو سب اللہ سے ہوگا، سب اللہ سے ہوگا۔ بے شک اللہ پہ یقین کرو، آپ کو عزت بھی ملے گی، دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی۔ نماز کی ایک پابندی کر لو، سب ملے گا۔ ماشاء اللہ، آپ مسکان خان کا ایمان سے بھرپور بیان سنتے رہے، یقیناً ہمارے ایمان کو تازگی ملی، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا۔ لیکن ایک سوال آپ لوگوں سے میں یہ کرنا چاہتا ہوں، مسکان خان بہادر بن گئی، شیرنی بن گئی، پوری دنیا ان کی بہادری کی داد دے رہی ہے، لیکن ہم شیر کب بنیں گے؟ امت کے نوجوان شیر کب بنیں گے؟ امت کی بیٹیاں بہادر کب بنیں گی؟ امت کی بیٹیاں شیرنی کب بنے گی؟ مسکان خان نے حجاب کو اپنا کر، برقعے کو اپنا کر، نقاب کو اپنا کر بہادر بن گئی، شیرنی بن گئی۔ ہم کو بھی چاہیے سروں پر ٹوپی لا کر اور چہروں پر داڑھیوں کو سجا کر شیر بن کر میدان میں آنا ہوگا۔ یہ مسکان خان نے غیروں کے سامنے ڈٹ گئی۔ غیر چاہ رہے تھے کہ چہرے سے نقاب ہٹایا جائے، غیر چاہ رہے تھے کہ ان کے جسم سے جو ہے برقعہ نکالا جائے، لیکن وہ ڈٹ گئی، چہرے سے نقاب ہٹانا گوارا نہیں کیا، برقعہ اتارنا گوارا نہیں کیا۔ جو ہے آج ہمیں داڑھی رکھنے سے کون منع کر رہا ہے؟ آج ہمیں ٹوپی پہننے سے کون منع کر رہا ہے؟ ہم کس بنیاد پر داڑھی مڈاتے ہیں جو کہ گناہ کبیرہ ہے، اور ہم ٹوپی کس بنیاد پر اتارتے ہیں؟ تو اس لیے ہمیں ایسے جو ہے چیزوں کو اپنانا چاہیے۔ ایک صنف نازک، ایک عورت ذات، ایک لڑکی غیروں کے مقابلے میں ڈٹ گئی، اور بے شمار لڑکیاں کالجوں کی، یونیورسٹیوں کی جو حجاب کے لیے لڑ رہی ہیں، برقعے کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ نوجوان جو ہے اسلامی کلچر پر چلنے کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم داڑھی نہیں رکھ سکتے؟ داڑھی رکھنے کو کس کا پریشر ہے؟ ہمیں کس کا دباؤ ہے؟ ہمیں کون روک رہا ہے؟ ہمیں کون منع کر رہا ہے داڑھی رکھنے سے؟ تو اس لیے جب ہم بے قدری کریں گے اور سنتوں سے انحراف کریں گے، اللہ کے احکامات پر نہیں چلیں گے، تو ہمارے داڑھی مڈانے کی وجہ سے جو لوگ داڑھی رکھے ہوئے ہیں ان کے اوپر حالات آ سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ایک جٹ ہونا پڑے گا، ہمیں متحد ہونا پڑے گا۔ مسکان خان نے ہمیں یہی پیغام دیا، ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہوگا۔ سب لڑکیاں حجاب کا اہتمام کرنے لگے، پوری مسلمان عورتیں برقعے کا اہتمام کرنے لگے، پورے مسلمان داڑھی جو ہے رکھنا شروع کر دے، ٹوپی پہننا شروع کر دے، اسلامی کلچر کو اپنانا شروع کر دے، تو پھر غیر کی مجال ہی نہیں کہ ہمارے اوپر آنکھ اٹھا کر بچ سکے۔ یہ اس لیے کہ ہم بہت کم مسلمان ایسے ہیں جو داڑھی رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، بہت کم عورتیں ہیں جو پردے کا، نقاب کا اہتمام کرتی ہیں، بہت کم مسلمان ہیں جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہماری میجورٹی اللہ کی نافرمانی میں جو جا رہی ہے، تو اس لیے ہمیں جو ہے ایک جٹ ہونا چاہیے۔ وہ بہادر بن چکی، ہم کو بہادر بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن نوجوانوں سے یہ پوچھ لے کہ امت کی ایک بیٹی مسکان خان نے جو ہے ڈٹ کر جو ہے مقابلہ کیا، چہرے سے نقاب ہٹانا گوارا نہیں کیا اور جسم سے برقعہ اتارنا گوارا نہیں کیا، آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ آپ کو کس نے منع کیا تھا جو ہے داڑھی اتارنے سے؟ تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں ہم سے یہ سوال کر لے کہ امت کی بیٹی مسکان خان نے فائٹ کر کے، مقابلہ کر کے، غیروں کے مقابلے میں ڈٹ کر نقاب کو اپنایا، برقعے کو اپنایا،
آپ کو داڑھی رکھنے کے لیے نہ فائٹ کرنے کی ضرورت تھی، نہ لڑنے کی ضرورت تھی، نہ مقابلہ کرنے کی ضرورت تھی۔ جب امت کی بیٹی اور مسکان خان کے علاوہ بے شمار لڑکیاں اس وقت حجاب کی لڑائی لڑ رہی ہیں، برقعے کی لڑائی لڑ رہی ہیں، جو صنف نازک میں نے عورتوں کو بنایا ہے، تو انہوں نے برقعے کے اپنانے میں، حجاب کے اپنانے میں فائٹ کی، مقابلہ کیا، اور انہوں نے اس چیز کو اپنایا۔ تم مرد تھے، میں نے تم کو مرد بنایا تھا، تو تم نے داڑھی کے لیے کیا کیا؟ نہ فائٹ کرنے کی ضرورت تھی، نہ مقابلہ کرنے کی ضرورت تھی، بس سنت کو اپنانا تھا۔ تو ہم مسکان خان کے آگے ہار جائیں گے۔ کب تک مسکان خان کی تعریف کرتے رہیں گے؟ کب تک مسکان خان کی بہادری کی داد دیتے رہیں گے؟ کب تک مسکان خان کی جو ہے خوبیوں کو بیان کرتے رہیں گے؟ آخر وہ خوبیاں اپنے اندر کب آئیں گی؟ آخر وہ نیکی کا جذبہ ہمارے اندر کب آئے گا؟ تو اس لیے جب مسکان خان نے اتنی ہمت کر کے، لڑ کر، فائٹ کر کے حجاب کو اپنایا، ہمیں لڑنا نہیں ہے، ہمیں فائٹ کرنا نہیں ہے، ہمیں کوئی نہیں روک رہا ہے، اس لیے ہمیں داڑھی تو کم از کم رکھنا چاہیے، جو ہے ٹوپی کا اہتمام تو کرنا چاہیے۔ یہ مسلمانوں کے شعار ہیں، تو اسے ہمیں اپنانا چاہیے۔ داڑھی مڈانا گناہ کبیرہ ہے، لیکن آج ہم نے اس کو بہت ہلکے میں لے لیا۔ بہرحال ایک چپتی ہوئی چند باتیں تھیں، میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی۔ ہمارے اس جو ہے یوٹیوب چینل پر جمعہ کے لیو بیانات ہم چلائیں گے، دینی باتیں، مسئلے مسائل اور دینی وظائف ہمارے اس چینل پر اپلوڈ ہوتے رہیں گے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مفتی منصور صاحب ہیں، جمعہ کے دن ان کا لائیو بیان چلتا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے گزارش ہے کہ لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔